بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اچھا، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ٹائپ آف ایررز۔ جب بھی ہم پروگرام لکھتے ہیں تو اس پروگرام لکھنے میں کچھ نہ کچھ ایررز ہوتے ہیں، تو وہ ایررز جو ہوتے ہیں اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، مختلف طریقوں سے وہ آتے ہیں، اور ہمیں پھر پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سا ایرر ہے اور اس سے ہمیں کس طریقے سے ریموو کرنا ہے۔ تو وہ ہم باری باری دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایرر ہے وہ ہے سینٹیکس ایرر۔ اب سینٹیکس ایرر کیا ہوتا ہے؟ سینٹیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ لکھنے کے جو رولز ہوتے ہیں یا قانون ہوتے ہیں لکھنے میں، پروگرام لکھنے کے، اگر اس میں کوئی ایرر آ جائے تو اس کو ہم سینٹیکس ایرر کہتے ہیں۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ ہی انویلڈ لکھ دی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ سینٹیکس ایرر آ کے انویلڈ اسٹیٹمنٹ ریٹن ان دا پروگرام۔ اب وہ انویلڈ اسٹیٹمنٹ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ ایگزامپل کے طور پر کہ جیسے آپ نے کوئی سیمی کالن مس کر دی ہے، یعنی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھی اور اسٹیٹمنٹ کے اینڈ پر آپ نے سیمی کالن نہیں لگایا، یہ کیا ہوگا؟ سینٹیکس ایرر ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی کی ورڈ کو مس اسپیل کر دیا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کے اسپیلنگ ہی غلط لکھ دی ہیں، تو وہ ہمارے پاس سینٹیکس ایرر ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے کہیں پر بریکٹس لگانی تھی اور آپ نے بریکٹس نہیں لگائیں تو وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ایک سینٹیکس ایرر ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سینٹیکس یعنی کہ لکھنے کے جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، فار ایگزامپل میں نے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ایگزامپل دی تھی۔ اب ایک اپلیکیشن کے اندر سینٹیکس ایرر کیا ہوگا یا ایک لیٹر کے اندر کیا ہوگا؟ تو وہاں پر جو چیزیں لازماً ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ نے ٹو نہیں لکھا اس میں اپلیکیشن کے اندر، آپ نے دی نہیں لکھا، آپ نے ریسپیکٹڈ سر نہیں لکھا، یا آپ نے کہیں پر کوئی جگہ چھوڑ کر آپ نے چیز لکھنی تھی آپ نہیں لکھی، وہ آپ کے کیا ہیں؟ سینٹیکس ایرر ہیں، یعنی کہ آپ کے لکھنے میں ہی جو چیزیں غلط ہو گئی ہیں اسے ہم سینٹیکس ایرر کہتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لاجیکل ایرر۔ لاجیکل ایرر نام سے ہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کا لاجک ہی غلط ہو، یعنی کہ یہ وہ ایرر ہے جو کبھی بھی کوئی بھی کمپائلر جو ہوتا ہے اسے ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ آپ کا لاجک غلط ہوتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر آپ نے کہیں پر مسنگ سیمی کالن مس کر دی ہے تو آپ کو بتا دے گا کہ سیمی کالن مس ہو گیا۔ آپ نے کہیں پر مس اسپیلڈ کی ورڈ لکھ دی ہے وہ آپ کو بتا دے گا۔ آپ کہیں پر بریکٹ بھول گئے آپ کو بتا دے گا۔ لیکن اگر آپ کا لاجک غلط ہے تو کبھی بھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ کیسے؟ کہ پہلے ہم اس کے وہ دیکھتے ہیں ڈیفینیشن کہ یہ ہوتا کیوں ہے، تو ڈیو ٹو دا پور لاجک آف دا پروگرامر، کہ پروگرامر جو ہوتا ہے وہ پور لاجک یوز کرتا ہے، اس کا لاجک ہی ٹھیک نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے لاجیکل ایرر آتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ اس نے کہیں پر لکھنا تھا A-5 اور غلطی سے وہ لے کے آئے A+5 لے کے آئے۔ اب دیکھا جائے تو دونوں چلنے، اگر A-5 کرو گے رزلٹ تب بھی آنا ہے، A+5 کرو گے رزلٹ تب بھی آئے گا، اس کا مطلب ایرر تو آئے گا بھی نہیں۔ تو ایرر جو ہوگا وہ کہاں پر ہوگا؟ آپ کے لاجک میں آ جائے گا، جو اینڈ پر جب آپ کیلکولیشن کرتے ہیں تو اینڈ پر جو رزلٹ آئے گا وہ آپ کا غلط آ جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل ایرر۔ اور یہ وہ ایرر ہوتا ہے جو موسٹ ڈیفیکلٹ ایرر بھی اسے کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ڈھونڈنے میں نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کہاں پر ہے اور کس طریقے سے اس کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا لاجک غلط ہوتا ہے، نہ کہ پروگرام کی غلطی ہوتی ہے۔ تیسرا جو ہمارے پاس ایرر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں رن ٹائم ایرر، یعنی کہ جو ہمارے رن ٹائم میں ایرر آتا ہے پروگرام کی ایگزیکیوشن میں، یعنی جب پروگرام ہم چلاتے ہیں تو اس دوران یہ ایرر آتا ہے۔ اب یہ ایرر کیوں آتا ہے؟ تو یہ تب آتا ہے جب آپ کوئی اللیگل آپریشن کرتے ہیں۔ اللیگل آپریشن سے مراد یہ ہے کہ وہ رولز ریگولیشن کے جس سے آپ کو منع کیا جاتا ہے اور آپ وہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو کبھی کسی میتھ میں، کسی فزکس میں، کسی بھی رولز کے خلاف جاتے ہیں آپ، تو اس دوران جو ایرر آتا ہے اس کو ہم رن ٹائم ایرر کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک نمبر ہے اور آپ اس کو 0 کے اوپر ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو کوئی بھی نمبر ہے تو 0 پہ ڈیوائڈ کرو گے تو اس کا کون سا آنسر آنا ہے؟ کوئی بھی نہیں آنا۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک رول ریگولیشن کے خلاف اب چلے گئے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ رن ٹائم ایرر کہیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔